اتنے بڑے غریب نواز، اتنا اعلیٰ نسب، میں نے آپ کے سامنے نسب نامہ پڑھا، حالانکہ تاریخ کی الگ الگ کتابوں میں نسب نامے میں اختلاف ہے، لیکن میں نے جو قریبی نسب نامہ ملا آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، حسنی حسینی سید ہے، اتنے بڑے عالم ہیں کہ اس دور میں شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، 3 سال تک مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اللہ ان پڑھ اور جاہلوں کو ولایت نہیں دیتا، اللہ ہمیشہ اہل علم کو ولایت دیتا ہے، کیونکہ جاہلوں کو جب تم اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تو اللہ جاہلوں کو ولایت کیسے دے گا؟ اس سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی طرف پیش رفت کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، علم پڑھائیں۔ یہ پورے محلے والوں سے جو میرے آئے، میری گزارش ہے کہ آج علم کے معاملے میں بھی ہم کوسوں دور ہیں، ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وضو کرنا بھی نہیں آتا، نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اتنا بڑا مدرسہ محلے میں ہے، یہاں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے؟ نہیں بھیجتے۔ تعلیم دلانا چاہیے؟ نہیں دلاتے۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین تو ہونا چاہیے۔ پہلے ہمارے مالیگاؤں میں یہ فکر تھی، ایک لڑکے کو گھر میں ٹیلر بنا دو، ایک کے کپڑے وہ سبھی سل لے گا۔ بہت اچھی فکر تھی کہ پیسے نہیں جائیں گے نا ٹیلر کے پاس۔ میں تو کہتا ہوں ایک بچے کو عالم بنا دو، پورے خاندان کو اکیلا ہی جنت میں لے کر چلے جائیں۔ بناؤ۔ ٹیلر کے پیسے بچانے کی فکر ہے، جنت میں جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، اپنی کئی پشتوں کو وہ جنت میں لے جائے گا، اس کے باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا۔ کیوں نہیں بناتے؟ بناؤ۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ عالم بنانے کے بعد وہ جامعہ قادریہ میں ہی پڑھائے، عالم بننے کے بعد وہ جامعۃ الرضا میں ہی پڑھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ عالم بننے کے بعد وہ تو ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، عالم بننے کے بعد وہ ٹیچر بھی بن سکتا ہے، عالم بننے کے بعد وہ تاجر بھی بن سکتا ہے، سیمنٹ کی دکان بھی چلا سکتا ہے، کرانہ دکان بھی چلا سکتا ہے۔ وہ کہا کیوں؟ میں نے کہا جب عالم ما کانا وما یکون مال تجارت لے کر کے ملک شام تک جا سکتے ہیں، سبحان اللہ، تو مدرسے کا پڑھا ہوا عالم تجارت نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، کر سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہی ایسا۔ فضل خیر آبادی اچھے عالم بھی تھے اور ہندوستان کی اتنی بڑی عدالت کے جج بھی تھے، اتنا بڑا جج ظہر سے پہلے تک کے فیصلے کرتے تھے، ظہر کی اذان ہوتی تھی تو کورٹ چھوڑ کر آ کر کے وہی امام صاحب نماز پڑھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہے، پورا سال تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا، اور جب رمضان شریف آتا تھا تو دلی کی جامع مسجد میں اورنگزیب تراویح سنایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اتفاق سے بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، اورنگزیب تراویح سنا رہے تھے، تراویح سنانے کے درمیان اب اورنگزیب تراویح سنا ہے، پیر صاحب تراویح سنا ہے تو کوئی لقمہ دینے کی ہمت نہیں کرتا، امام صاحب کا اپنا روب ہوتا ہے، کون دے گا؟ اگر چھوٹا موٹا امام ہو حافظ مسعود کی طرح بیچارہ تو اس کو 2-4 لقمے لوگ دے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا پوزیشن والا امام ہو جس کے 4-6 مرید ہو تو اس کو کوئی لقمہ دینے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ بولے تراویح کے بعد کوئی پٹوا نہ دے مجھے، یہ تو بادشاہ کون لقمہ دے گا بھائی؟ بادشاہ حافظ مقصود جیسے لوگ ہو تھوڑے سے دبنگ، کون لقمہ دے گا ان لوگوں کو؟ بولے کہ نماز کے بعد تنقید آ جائے گی، خائندہ لقمہ نہیں دینا۔ ارے بھائی ایسے لوگ نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی مثال اس لیے دینی پڑتی ہے کہ دوسرے لوگ برا مان جائیں۔ اورنگزیب کو کون لقمہ دے گا بھائی؟ کسی نے پوری زندگی اس کو لقمہ نہیں دیا، لیکن ایک دن لقمہ آ گیا پیچھے، اورنگزیب کو لقمہ آ گیا پیچھے۔ لقمہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا، کیونکہ تراویح تو پڑھتے نہیں ہو نا زیادہ تر، تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ لقمہ کسے کہتے ہیں۔ گھر جا کے یہ نہیں سوچے کہ نماز میں اورنگزیب کو کسی نے لقمہ دیا تو روٹی پہ بوٹی رکھ کر کے تو نہیں دے دی، ایسا مت سمجھو۔ لقمے کا مطلب ہوتا ہے امام اگر بھول رہا ہو یا غلط پڑھ رہا ہو تو اس کو پیچھے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس طرح، اور وہ یعنی کچھ اور نہیں کہا جاتا۔ سمجھ لو اگر آیت صحیح نہیں پڑھ رہا ہو تو آیت پڑھ دی جاتی ہے، کچھ غلطی کر رہا ہو تو زور سے سبحان اللہ کہہ دیا جاتا ہے، اس کو لقمہ دینا کہتے ہیں۔ اورنگزیب کو لقمہ لگا، لیکن اورنگزیب نے لقمہ لیا نہیں، اورنگزیب کو لقمہ لگا، انہوں نے لقمہ لیا نہیں، ویسی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے مصلی پہ اور کہا کس گستاخ نے بے ادبی کی مجھے لقمہ دینے کی جبکہ میں صحیح پڑھ رہا تھا۔ ایک اللہ کے ولی تھے اس محفل میں جسے دنیا محب اللہ الہ آبادی کہتے، بہت بڑے ولی ہیں، حضرت محب اللہ الہ آبادی کھڑے ہوئے اور فرمایا فقیر نے آپ کو لقمہ دیا ہے، آپ غلط پڑھ رہے تھے۔ کہا میں صحیح پڑھ رہا تھا۔ اب بتائیں ایک گدڑی پوش جسے کوئی نہیں جانتا وہ کہے کہ میں نے صحیح کہا، اور اورنگزیب کہے نہیں میں نے صحیح پڑھا۔ تو کسی نے کہا بھائی بادشاہ کو لقمہ دے دیا، کہا بھائی ایک کام کرو، اب یہاں بادشاہ اور فقیر کی بات ختم، نسخے لے آؤ، قرآن لکھا ہوا ہے نا اسی کو لے کر آ کے چیک کرو، خدا کی شان۔ 7 نسخے لائے گئے تو 4 نسخے اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے اور 3 نسخے محب اللہ صاحب کی تائید کر رہے تھے، لیکن اختلاف تو ہو گیا کیونکہ اس دور میں پریس نہیں تھا نا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کاتب کی غلطی تھی اور غلط در غلط تحریر ہو رہا تھا۔
4 نسخے جامع مسجد میں اورنگزیب کی تائید میں، 3 نسخے محب اللہ صاحب کی تائید میں. جب اورنگزیب نے کہا دیکھ لیا نا، 4 میری تائید کر رہے ہیں، 3 آپ کی کر رہے ہیں. حضرت محب اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے جو گدڑی اوڑے ہوئے تھے وہ ڈال دیا اورنگزیب کے سر پہ. اورنگزیب قدم چوم کر کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں غلط پڑھ رہا. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا وہ اس طرح، جب ان کی گدڑی میرے سر پہ آئی تو پردے ہٹ گئے اور لوح محفوظ کا لکھا ہوا قرآن میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. تو یہ جیسا کہہ رہے ہیں وہی قرآن صحیح ہے اور یہ کاتب کی غلطی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان، یا اولیاء اللہ یوں ہوتے بھائیوں. تو بات دور نکلی، بات کو سمیٹتے ہوئے بات اب ختم کی جائے. اپنے بچوں کو تعلیم دو. سلطان الہند سرکار غریب نواز کے پاس کسان آ کے کہتا ہے حضور ٹیکس زیادہ لگ گیا، معافی کروا دیں. غریب نواز اس کے ساتھ چل کر دلی تک گئے، کیونکہ انہوں نے حدیث پاک سن رکھی تھی، کسی مصیبت زدہ کے ساتھ چل کر جانا، صرف چل کر جانا. ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 2 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قدم چلنا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں 2 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر ہے. آپ پیدل چل کے گئے دلی تک، دلی پہنچے تو کوہرام مچ گیا. بادشاہ بھی دلی کے باہر اور قطب الدین بختیار کاکی بھی دلی کے باہر قدم چوم رہے ہیں. حضور آپ بغیر اطلاع آ گئے. تو میں کام تھا تو آگے. کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے، اس پہ تیرے نمائندوں نے ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ معاف ہو جائے. تو کہا سرکار اگر آپ یوں بھی کہہ دیتے نا تو لکھ کے بھیج دیتے تو بھی میں معاف کر دیتا، اور صرف معاف نہ کرتا آپ زمین اور جائیداد اس کو وقف کر دیتا، آپ کسی کو سفارشی بنا کر بھیج دیتے تو بھی میں کر دیتا. سرکار غریب نواز نے فرمایا مجھے یقین تھا شمس الدین تم بڑے نیک آدمی. شمس الدین اتنا نیک آدمی کہ جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی عشاء سے پہلے کی 4 سنت فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی عصر سے پہلے کی 4 سنت فوت نہیں ہوئی. کتنا نیک آدمی، جس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر قصدن نظر نہیں ڈالی. وہ آدمی شمس الدین التمش، یہ ایسی ہستی ہے. تو غریب نواز نے فرمایا میں جانتا تھا تو ہے بڑا نیک اور تو میری بات نہیں کاٹے گا مجھے پتا ہے، لیکن میں سفارش کر دیتا تو بھی کام ہو جاتا، تحریر بھیج دیتا تو بھی کام ہو جاتا، لیکن قدم قدم پر اس کے ساتھ جو میں چل کے آیا ہوں وہ ہر قدم پر 2 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب کہاں جاتا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے جس نے کسی کا دل خوش کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے. میں اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ ولیوں کا طریقہ تھا، لیکن ہمیں یہ سب کچھ بھی نہیں پتا ہے. ہم صرف ولیوں کو چادر، گھاگھر، عرس، لنگر کی حد تک جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اور اللہ والوں کو، ولیوں کو میری گزارش ہے ولیوں کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی میں کیا چیزیں. 70 سال تک غریب نواز 70 سال تک کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگائی، جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے. آپ کا حجرہ جہاں آج کل آپ کا مزار بنا ہے اسی حجرے میں رات و دن عبادت میں مصروف رہتے تھے. بلکہ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے رجب کا چاند دکھنے سے ہی اپنا حجرہ بند کر لیا تھا، کسی سے نہیں ملا. پھر 1 رجب کے بعد آپ کسی سے ملاقات نہیں کی، رات دن اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، ذکر ذکر ذکر. جب ذکر کی آواز آنا بند ہو گئی حجرے سے تو لوگوں نے حجرے کو کا دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا تو دروازہ جب وہ توڑ دیا گیا. جب توڑا تو سرکار غریب نواز جب وہ وصال ہو چکا تھا اور آپ کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. صوفیاء کہتے ہیں کہ جس دن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے گئے ہیں، خواب میں بڑے بڑے ولیوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمیر شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اجمیر کی گلیوں میں چل رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے معین الدین کو میں لینے آیا ہوں. جن کے رتبے اتنے بلند ہوتے ہیں ان کی یہ شانیں ہوتی ہے. سرکار غریب نواز اس بزرگ کا نام ہے کہ ہر دن روزہ رکھا اور 3 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے اور کبھی 7 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے. یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا حال تھا. مرتبے جس کو بھی ملے عبادت کی وجہ سے ملے، مرتبے جس کو بھی ملے تلاوت کی وجہ سے ملے، مرتبے جس کو بھی ملے خدمت خلق کی وجہ سے ملے. آج ہم عبادت سے بھی دور ہیں، تلاوت سے بھی دور ہیں، خدمت خلق سے بھی دور ہیں. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت خلق کا عالم یہ تھا. بات آخری کرنے جا رہا تھا، بات نکل آئی. ایک شخص تھا جو سبزوار کا حاکم تھا، حاکم سبزوار تھا. وہ مسلمان یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا اچھا نظریہ نہ تھا.
کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن صحابہ کے لیے اس کے نظریات اچھے نہیں تھے. اس کا نام تھا یادگار محمد، سبزوار کا بہت بڑا حاکم، اور اہل سنت سے اس کے دل میں کچھ اعتقاد نہ تھا. حضور غریب نواز جب سفر کرتے کرتے سبزوار آئے تو سبزوار آنے کے بعد آپ نے اسی کے باغ میں قیام فرمایا. اس کے باغ میں تو مریدین نے کہا حضرت جو یہاں کا حاکم ہے وہ اہل سنت سے بدگمان ہے اور صحابہ کے لیے اس کے نظریات کچھ اچھے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو یہاں دیکھے گا تو وہ نقصان پہنچائے گا. چونکہ غریب نواز کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا اور وہ صحابہ کا منکر تھا، یعنی رافضیت کی طرف مائل تھا، یہ کہہ سکتے ہیں. آج کل لوگوں کو بھی اصحاب سے کچھ بدگمانی ہے، صحابہ سے بدگمانی. وہ پتہ نہیں کس کس کی باتیں سن کر صحابہ سے بدگمان ہیں اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. میں صرف لوگوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. یہ کس کے لیے؟ محبوب کے پیچھے یہ جو انہوں نے گھوڑے دوڑائے نا، ان گھوڑوں کی ٹاپوں پہ جو دھول آتی تھی ان دھول کی قسم بھی قرآن میں اٹھائی ہے. تو جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن اٹھاتا ہے، ان صحابہ کے بارے میں لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے بک بک کرنے کی، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے بھوکے پیٹ رہنا گوارا کیا، مکہ المکرمہ جیسا وطن چھوڑنا گوارا کیا، جان مال سب کچھ قربان کیا صحابہ پر. اور لوگ صحابہ کے لیے ہلکی باتیں کرتے ہیں، ہلکے جملے. یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے. ہم لوگ تو آج حال لوگوں کا یہ کہ فجر کی نماز میں پوری پوری زندگی کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، اور جنہوں نے اپنے بیٹے کٹا دیے، بیویوں کو بیوہ کر دیا، پورا پورا گھر لٹا دیا دین کے نام پہ، ان لوگوں کے بارے میں ایسے لوگ بات کرتے ہیں جنہیں غسل اور وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، جو سیدھے طور پر نام یزید نہیں لے سکتے، وہ یزید کو بھی یجید کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام پہ باتیں کرتے. غور تو کیجیے حالات کیا ہیں. بہرحال اتنا یاد رکھنا، حدیث پاک میں آیا جو صحابہ کو برا کہے گا اللہ کی بھی لعنت اس پر، رسولوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سارے انسانوں کی اس پہ لعنت ہے. اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتے نہ اس کا نفل قبول کرتے. بے شک بے شک. اور ہمارے مرشد حضور سیدی اچھے میاں مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اس طرح اشارہ دیتے ہیں کہ صحابہ کا گستاخ قبر میں جانے کے بعد اس کا منہ سور کی خنزیر کی طرح ہوتا. اللہ اکبر. اس لیے بہت احتیاط سے کام لیجیے، کسی کو بھی سن کر کے اپنے بزرگوں کے رستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو یادگار محمد کے بارے میں یہ تھا کہ وہ صحابہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے. غریب نواز اسی کے باغ میں رک گئے. باغ میں رکے تو وہ آیا تو دیکھ کر کے آپ کو اس نے منہ ٹیڑھا کیا اور غریب نواز سے اس نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی. غریب نواز سرکار نے جو کھانا کھا رہے تھے اس لڑنے جھگڑنے کی بات کرنے والے کے منہ میں صرف ایک لقمہ ڈال دیا. ایک لقمہ کیا اس کے منہ میں گیا غریب نواز کے ہاتھوں سے، وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی. غریب نواز کا معتقد ہو گیا، غریب نواز نے اس کو مرید بھی کیا، اس نے پوری حکومت سلطنت سب چھوڑ دی، غریب نواز کے ساتھ ہو گیا. بعد میں پھر اللہ نے اس بندے کو مقام ولایت عطا کیا، بہت بڑا مرتبہ عطا کیا، اور یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب نواز کا خلیفہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور وہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اور ابھی بھی وہ غریب نواز کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. تو یہ سرکار غریب نواز کی زندگی کے کچھ گوشے تھی جو میں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ولیوں سے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ مضبوط